بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بادشاہ جسے اللہ تعالیٰ نے 400 سال اس طرح سے حکومت عطا فرمائی کہ 400 سال تک اس کے سر کے اندر کبھی درد نہ ہوا تھا۔ ناظرین محترم، اور جس نے اپنے زمانے کے اندر 90,000 بچوں کو قتل کروایا اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے آنے والے تمام زمانوں کے لیے عبرت کا ایک نشان بنا دیا، اور جس نے اپنے وقت کی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے سب سے حسین و جمیل آسیہ بنت مزاحم سے شادی کی کہ جس کی نیکی اور پارسائی کا ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت محل جنت کے اندر تعمیر فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پالا تھا، اور ایک دفعہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو حضرت آسیہ نے کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاتھوں سے بچایا تھا، اور فرعون اتنے غرور تکبر کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب و احترام کس طرح سے کرنے لگا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن فرعون کے محل کے اندر کیسے گزارا۔ پیارے دوستو، ان تمام خوبصورت سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ فرعون بڑا مغرور اور متکبر بادشاہ تھا اور اپنے ربوبیت کا مدعی تھا۔ چنانچہ تفسیر جلالین میں ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی اور جس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا اور اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے ماہرین سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح اس کے حکم سے کم و بیش 90,000 بچوں کو زندہ ذبح کر دیا گیا۔ اس کے بعد قبطیوں نے فرعون سے کہا کہ اگر یوں ہی بچے ذبح ہوتے رہے تو ہمیں خدمت کے لیے کوئی غلام میسر نہ ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال بچوں کو ذبح کیا جائے گا اور 1 سال اسی طرح سے چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ جس سال بچوں کو چھوڑنا تھا اس سال میں آپ کے بھائی کے حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل کے اندر اس بات کو ڈالا کہ اس بچے کو ایک صندوق کے اندر ڈال کر دریائے نیل کے اندر پھینک دو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک باکس کے اندر ڈال کر دریائے نیل کے اندر پھینکا تو ان کی بہن سے کہا کہ تم اس باکس کے ساتھ ساتھ چلتی رہنا اور یہ باکس کہاں پر جاتا ہے اس کے بارے میں آ کر مجھے ضرور خبر دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو باکس تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر غسل فرما رہی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے دور سے اس باکس کو دیکھا تو انہیں اس کے اندر ایک عجیب سا چمکتا ہوا نور نظر آیا، جس پر آپ نے حکم دیا کہ اس باکس کو باہر نکالا جائے۔ چنانچہ تمام خادموں نے اس باکس کو باہر نکالا اور پھر سب نے یک بعد دیگر اس کو کھولنے کی کوشش کی تو کوئی بھی اس باکس کو کھول نہ پایا، جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے جب اس باکس کو کھولنا چاہا تو وہ باکس کھل گیا، اور جیسے ہی آپ کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو ان کی محبت آپ کے دل کے اندر گھر کر گئی، جس پر پھر آپ نے فرعون سے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں کہ یہ میرے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جس پر فرعون نے کہا کہ یہ تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا لیکن یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی جملے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان سے مشرف فرمایا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا انتظام کیا، جس پر مختلف دائیوں کو بلایا گیا، لیکن تمام دائیوں کا دودھ پینے سے آپ علیہ السلام نے انکار فرما دیا، جس پر آپ کی والدہ کو آپ کے پاس بلایا گیا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ محل کے اندر رہیں اور آپ کے تمام بچوں کے اخراجات ہم ادا کریں گے، اور آپ میری نظروں کے سامنے اس بچے کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا کریں۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو اپنے گھر میں لے جاؤں، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار وہیں پر رہنے کا اصرار کرتی رہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی اپنے موقف پر ڈٹی رہیں، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھے لوٹا دے گا۔ چنانچہ اس طرح سے آپ کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر آئیں اور دودھ پینے کے زمانے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر ہی کے اندر رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بہت بے قرار ہوں، لہٰذا آپ اسے میرے شاہی محل کے اندر لے کر آئیں۔ چنانچہ اس پر آپ کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر نکلیں اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مصر کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی شخص ایسا خالی نہ رہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی گفٹ پیش نہ کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے نکلے تو اسی وقت سے ان پر تحفوں کی برسات ہونے لگی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پاس پہنچے تو آپ نے انہیں گلے لگایا اور الگ سے تحفے پیش کیے، اور اس کے بعد کہنے لگیں کہ اب میں اس کو فرعون کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر فرعون کے پاس گئیں تو فرعون نے آپ کو چوما اور اپنا بیٹا کہہ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنی طرف سے تحفے الگ سے پیش کیے۔ چنانچہ وہ سب تحفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ادا کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل فرعون کے محل کے اندر رہنے لگے۔ ناظرین محترم، اسی عرصے میں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک چھڑی ہاتھ میں تھی جس سے کھیل رہے تھے اور وہ فرعون کے سر پر ماری۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اس پر بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے سر کے تاج، آپ بچے کی بات پر خیال کرتے ہیں کہ جس کو کسی چیز کی عقل نہیں، اور اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں، اس کو کسی بھلے برے کا امتیاز نہیں۔ چنانچہ فرعون کو تجربہ کرانے کے لیے ایک تس میں آگ کے انگارے اور دوسرے میں جواہرات لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ خیال یہ تھا کہ بچہ ہے، یہ بچوں کی عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو روشن اور خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اور جواہرات کی رونق بچوں کی نظر میں ایسی نہیں ہوتی کہ اس کی طرف توجہ دے۔ اس فرعون کو تجربہ ہو جائے گا جو کچھ کیا وہ بچپن کی نادانی تھی، مگر یہاں تو کوئی عام بچہ نہ تھا بلکہ خدا تعالیٰ کا ہونے والا رسول تھا، جن کی فطرت اول پیدائش سے ہی غیر معمولی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کی بجائے جواہرات پر ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ آگ کے تبس کے اندر ڈال دیا، اور انہوں نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی، اور فرعون کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کسی شرارت سے نہیں بلکہ بچپن کی بے خبری کے سبب تھا۔ چنانچہ اسی واقعے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک قسم کی لغت پیدا ہو گئی تھی۔ ناظرین محترم، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال کے ہو گئے تو ایک دن فرعون کے سامنے نہایت ادب سے بیٹھے ہوئے تھے کہ فرعون نے غلام کو اشارہ کیا کہ ہمارے جنگی مرغ کو کھول دو۔ چنانچہ اس نے پہلے مرغ کو کھولا جو نہایت قد آور اور بڑے بڑے پروں والا تھا، جس نے کھولتے ہی اپنے بڑے بڑے بازو ہلائے اور اپنی بولی میں نہایت زور سے ایک آواز لگائی، جسے سن کر پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ کہتا ہے۔ فرعون تعجب سے دریافت کرنے لگا کہ اے فرزند، یہ مرغ کیا کہتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اپنی زبان میں خدا کی خوبی اور اس کی تعریف بیان کی جو فی الحقیقت اسی تعریف کے قابل ہے۔ فرعون نے کہا کہ ملک کا ان باتوں سے کیا تعلق؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرغ کو آواز دی کہ ہماری زبان کے اندر خدا کی تعریف بیان کرو۔ یوں اس نے اپنی پہلے زبان کے اندر بیان کی تھی، چنانچہ مرغ نے انسانی زبان کے اندر خدا کی وہی حمد و ثنا بیان کی۔ چنانچہ مرغ کی یہ بات سن کر فرعون بہت متعجب ہوا، اور اس وقت اس کا وزیر حامان مردود بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ یہ مرغ جادو کے چنگل میں آ گیا ہے، لہٰذا اسے ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت اس مرغ کو ذبح کر دیا گیا۔ ذبح ہونے کے بعد
وہ مرغ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گیا اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 سال کے ہوئے تو فرعون نے آپ کو اپنے ساتھ شاہی تخت پر بٹھایا اور وزراء اور دیگر کارندے تخت کے ارد گرد کھڑے تھے۔ پھر فرعون نے تکبر میں آ کر کفر اور جہالت کی باتیں شروع کر دیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ نے تخت کو زور سے لات لگائی۔ تخت کے پائے ٹوٹ گئے اور فرعون زمین پر گر گیا۔ اس کی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور ناک سے خون بہنے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ کر وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر سارا قصہ سنایا۔ اسی دوران فرعون بھی وہاں پر آ پہنچا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے اور بچے اپنے ماں باپ سے لاڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، اسی دوران فرعون کے باورچی نے بکری کا بچہ بھنا ہوا اس کے سامنے لا کر رکھ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ نے اس بکری کے بچے کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ اس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہاری بادشاہت کو زندہ رکھنے میں کارآمد ہوں گی، لہٰذا اس لڑکے کو غنیمت سمجھو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرو۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد فرعون آپ علیہ السلام کا بہت احترام کرنے لگا اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال کے ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 20 سال کے ہوئے تو آپ چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے آپ علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی خبر فرعون کو دے دی۔ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نماز کے اندر مشغول تھے۔ چنانچہ وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور آپ کو دیکھتا رہا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرعون نے پوچھا کہ اے بیٹے، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اس آقا کی عبادت کر رہا ہوں جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جس نے مجھے بڑا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون کہنے لگا کہ تم نے سچ کہا، حقیقت میں ہی تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں اور میں نے ہی تمہیں چھوٹے سے بڑا کیا ہے، اور لوگ تم پر بلا وجہ بہتان لگاتے ہیں کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہو۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال کی ہو گئی اور اس کے بعد آپ بنی اسرائیل کے درمیان اٹھا اور بیٹھا کرتے تھے اور ان کو وعید و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔